اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سابقہ لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ والدین کے کیا کیا حقوق ہیں۔ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس کی تمام ڈیٹیل ہم نے بتائی ہے۔ وراثت کے احکام جاری ہیں، جس میں میاں بیوی کی وراثت، کون لوگ وارث نہیں بن سکتے، آق الوالدین کون ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد فتنہ ہے۔ بعض والدین بچوں پر سختی کرتے ہیں اور ان کو دو تین چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے لیے فتنہ ہو، اولاد کو کہتے ہیں، تو فتنہ ہمیں کب کون سا فائدہ دے سکتا ہے؟ تھوڑی سی بھی بچوں سے کوئی کوتاہی ہو نہ ہو، یہ ہر والد کی نہیں بات کر رہا، ہر والدین کے لیے نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ایسے کافی سینکڑوں مسائل شیئر کرتے ہیں ہم سے، کافی نوجوان طبقہ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ اتنا سختی والدین کے اندر، اور یہی کہ آپ لوگ تو ہو فتنہ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو فتنہ ہمیں کون سا فائدہ دے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک مال فتنہ ہے، ایک اولاد۔ پھر آپ مال بھی اکٹھا نہ کریں، تو اس فتنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آزمائش ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ اگر استعمال کریں گے، اچھی تربیت، مال کو درست طریقے سے استعمال کریں گے، خمس نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، صحیح ادائیگی کریں گے ان چیزوں کی، پھر مال میں بھی برکت ہوگی اور مال آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آپ کا تحفظ کرے گا۔ اکثر لوگ ہیں جو زکوٰۃ خمس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ یہ حقوق ہیں، یہ جو آپ نے ادا کرنے ہیں، یہ واجبات ہیں۔ میں خود تجربہ کر چکا ہوں، اگر 10 لوگ ہم سے خمس کا حساب ڈیٹیل سے کرواتے ہیں کہ جی ہمارا خمس کا حساب کر دیجئے، ہم نے کبھی خمس نہیں دیا، ہم خمس کا حساب ان کو تفصیل سے وقت دیتے ہیں، ان کو حساب کر کے دیتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے 1 یا 2 بندے خمس ادا کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے واجبات ادا کریں تاکہ یہ چند لمحات کی زندگی میں ہم سرخرو ہوں اور آخرت میں جا کے بھی سرخرو ہوں۔ مال اور اولاد آزمائش ہیں، فتنے سے یہ مراد ہے۔ ان کو اچھے راہ پر لگائیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے تو یہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیتے رہیں گے۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ سختی نہ کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، جس طرح اولاد آق ہو جاتی ہے، نافرمان یا گناہگار ہو جاتی ہے، اسی طرح میں حیران ہو گیا ہوں حدیث پڑھ کے کہ اگر والدین نے ناانصافی کی، مساوات نہیں کی، تو پھر والدین بھی اولاد کے لیے آق ہو جائیں گے، والدین بھی گناہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں مساوات ہے، ہر چیز کا حکم اللہ اور اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے، انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ پیدائش سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے۔ تربیت اولاد کس طرح کریں؟ پیدائش سے پہلے۔ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ جب آپ اولاد کے خواہش مند ہیں تو پھر ایسے مباشرت نہ کریں جس طرح دل کرے، پھر آپ اہتمام کریں، وضو کریں، مباشرت کی آداب کی جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے چینل شیعہ ٹاکس عزاداری پر، یہ تمام چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں۔ پھر اولاد کا اہتمام کرتے ہوئے مباشرت کو بھی اس طریقے سے انجام دیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے۔ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ جلد ہم ایک لیکچر بنائیں گے کہ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے خاتون کیا کیا احتیاط کرے، کیا کیا کھائے پیے، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے لیے، یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے کیا حقوق ہیں؟ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھٹی کیا لگائیں، اذان و اقامت، باقی چیزیں، اس پر بھی ایک لیکچر ہمارے چینل پر موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے نام اچھا رکھنا۔ نام اچھا رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس کہ میں نے بیٹی کا فلاں نام رکھا ہے، تو مولا نے کہا فوراً جا کے نام تبدیل کرو، ہمیں پسند نہیں ہے کہ یہ برے نام آپ کی اولاد کے ہوں، نام اچھا رکھیں۔ ہم اہل بیت کے ناموں میں سے، ہمارے اصحاب کے ناموں میں سے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ بچوں کو برا بھلا کہنا، مارنا، ڈانٹنا، گالیاں دینا، یہ روش بن جاتی ہے بعض والدین کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، آپ اپنی زبان خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نیچر خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اسے آپ اتنا عادی کر دیتے ہیں ڈانٹ کا، گالم گلوچ کا، ان چیزوں کا، کہ پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ شفقت سے پیش آنا چاہیے، یہ سیرت آل محمد ہے۔ اچھی تعلیم دینی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ادارہ بچیوں کی، مستحق بچیوں کی دینی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا، ہمارا جو یہ جنوبی پنجاب کا ایریا ہے اس میں ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کیا مسائل ہیں خواتین کے لیے،
تو اس میں جب بچیاں ہمارے پاس پڑھنے آئیں تو ہمیں افسوس ہوا کہ جوان جوان بچیاں ہیں، کسی کو سکول نہیں بھیجا گیا، کسی کو دوسری تیسری کلاس کے بعد سکول سے چھڑوا دیا گیا۔ یہ ہر اس سندھ، اندرون سندھ، یہ جنوبی پنجاب، یہ اکثر ایسے معاشرے ہیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اس سے بھی زیادہ بگاڑ ہے۔ بچیوں کو سکول بھیجا ہی نہیں جاتا، بھیجتے ہیں تو چند کلاسیں پڑھانے کے بعد ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اگلے گھروں میں جا کے بچیاں اچھی تعلیم پر گامزن ہوں، تاکہ وہ آل محمد کی تعلیمات کو بھی سمجھتی ہوں اور اچھی تربیت ہو، اولاد کی تربیت بھی اچھی کر سکیں۔ درس قرآن دینا چاہیے بچوں کو، آل محمد کی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو۔ جب یہ کافی روایات ہیں جس میں بارہا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، آل محمد کے فرمان کی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے تاکہ ان کا فیوچر سیو ہو سکے۔ پہلے 7 سال، اب یہ ایک حدیث ہے، حدیث بھی ہے اور فرمان معصومین، کافی روایات اس چیز کو ذکر کرتی ہیں کہ بچے کے جو پہلے 7 سال ہیں، پیدائش سے بعد 7 سال کا عرصہ بچے کا، اس میں بچہ آپ کا سردار ہے، یعنی اس کو سردار سمجھیں، بادشاہ سمجھیں، اس کی بات مانیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو سر پہ چڑھا دیں، وہ آپ کو مارتا رہے، گالیاں دیتا رہے، نہیں، اس کی تربیت اچھی کریں۔ ضرورت میں اس کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ سردار ہے، اس کو نوکر نہ بنائیں۔ اس کی بات جو پاسبل ہے، جو آپ کے اختیار میں، اسے مانیں، اس کے ساتھ شفقت کریں، اس کے ساتھ پیار سے برتیں، اس کو سردار سمجھیں۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ دوسرے 7 سال سے 14 سال تک اس کو پھر آپ غلام بنائیں۔ غلام سے یہ نہیں ہے اسے ماریں، پیٹیں، نوکر بنا دیں، ایسا نہیں۔ غلام سے مراد یہ ہے کہ اس کو عادی بنائیں کہ وہ ہر کسی کا کہا مانے، والد کا، والدہ کا، دادا دادی، نانا نانی، سکول ٹیچر، ان کا احترام کرنا سکھائیں، اسے کام سکھائیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کر کے آؤ، یہ کرو۔ اس کو ایسی تربیت کریں کہ پھر وہ جب سرداری سے نکلے تو غلامی میں آ جائے، اس کو اندازہ ہو کہ مجھے دونوں چیزیں ملی ہیں۔ پھر جب 14 سال سے، تیسرے 7 سال، 14 سال سے 21 سال کے عرصے میں جائے، پھر مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس کو آپ وزیر اور مشیر بنا دیں، یعنی اپنا وزیر، جانشین، مشیر بنا دیں، کیونکہ وہ سرداری بھی دیکھ چکا ہوگا، غلامی بھی دیکھ چکا ہوگا، تو بہت اچھا وہ آپ کے لیے ساتھی اور وزیر شمار ہوگا۔ تو یہ تربیت ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ 21 سال کا ہو چکا ہے، 21 سال، اب اگر وہ تربیت صحیح نہیں ہے، اس کی فرمان آل محمد پر اس نے عمل نہیں کیا، اب وہ جوان ہو چکا ہے، ہر چیز، نماز روزہ اس پر واجب تھی، اب اگر وہ ان چیزوں پر نہیں رہا، اچھا نہیں ہے، تو پھر مولا فرماتے ہیں پھر وہ آپ کے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح تربیت کرتے ہیں، یعنی 21 سال تک اس کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے جو ہم نے اس کو دینی ہے، اور بیلنس رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے 21 سال اسے سردار بنا دیں، یا سارے 21 سال اسے ہم غلام بنا دیں، یا سارے 21 سال اسے ہم وزیر و مشیر بنا دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک بیلنس رکھنا ہے تاکہ اس کو ہر چیز سکھا سکیں، ہم دنیا میں رہنا، باقی دین، اخلاق، ہر چیز کا اس کو ہم عادی بنا سکیں۔ اولاد طلب کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے 3-4 ہو چکے ہیں، اب ہم مزید اولاد نہیں مانگتے، تو اولاد طلب کرنا مستحب ہے، چاہے آپ کے جتنے بچے بھی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں چاہے آپ کے روزی رزق تنگ ہو، پھر بھی آپ رزق اولاد مانگیں، کیونکہ رزق اولاد سے اور شادی کرنے سے، بیوی آنے سے رزق بڑھتا ہے، یہ فرمان اہل بیت ہے۔ نیک اولاد کا احترام کرنا چاہیے۔ جو نیک اولاد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا زیادہ احترام کرنا مستحب ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، ہمیں نوجوان بتاتے بھی ہیں کہ جی ہم چپ کر جاتے ہیں، ہم نماز روزے کے پابند ہیں، ہم والدین کے آگے بات نہیں کرتے، جو ہمارا بہن بھائی زیادہ لڑاکا ہے، جو ان کے آگے بولتا ہے، وہ اس کو زیادہ ریسپیکٹ دیتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے، اور ہمیں پھر وہ پریشرائز کر کے فیصلے بھی کچھ ہمارے خلاف کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے والدین کو۔ جو نیک اولاد ہے اس کا حق تو نہ ماریں، اس کا احترام کریں، یہ سیرت آل محمد ہے اور فرمان آل محمد ہے۔ بیٹیوں کو طلب کرنا مستحب ہے، بیٹی مانگنا خدا سے مستحب ہے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہم مانگتے ہیں، تو اس کا طریقہ خدا سے مانگنے کا، جی آپ منت مان لیں کہ خدایا مجھے بیٹی عطا فرما، میں اس کا نام فاطمہ یا زینب اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے نام میں سے نام رکھوں گا، تو خدا جب بیٹی عطا فرمائے تو اس کا احترام کریں، اس سے شفقت کریں، زیادہ شفقت کریں، یہ مستحب ہے۔
اولاد کے درمیان مساوات اور نیکی کرنا ضروری ہے، مستحب ہے اولاد کے درمیان مساوات کریں، نیکی کریں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ ناانصافی کریں گے تو حدیث بتا چکے ہیں کہ پھر والدین بھی آگ ہو جائیں گے۔ فقط اولاد آگ نہیں ہوتی، والدین بھی آگ ہو جائیں گے اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں اور اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں تو۔ بوسہ دینا مستحب ہے، بچوں کو بوسہ دینا چاہیے، شفقت سے پیش آنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو جو آپ کی اولاد ہے ان کو گود میں بٹھانا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اپنی ایک انا میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی ایک ٹون میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعض والدین کو دیکھا گیا خصوصاً جو والد ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، ہر کسی کا نہیں، جو باپ ہیں، اور بعض ایسے دیکھے گئے ہیں مشاہدات میں کہ پھر وہ بچوں کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے، ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ بچوں کو شفقت دیں، پیار دیں، محبت دیں، جتنا آپ دیں گے پھر آپ کو بھی ملے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ بھی محبت کریں گے، جب آپ بزرگ ہو جائیں گے پھر ان کی محبت بھی آپ کو ملے گی۔ تو گزارش یہ ہے، والدین کے حقوق میں ذکر کیا، اولاد کو ہم نے تلقین کی اور یہی گزارش کی کہ والدین کے آگے اف بھی نہ کریں، لیکن یہاں والدین کو بھی گزارش ہے کہ اولاد کے حقوق کا بھی برابر خیال رکھیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمد